فرجا آل محمد۔ خالق ہمیں اس علی کو ماننے کے ساتھ اس علی کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ولایت امیر المومنین دینے والا رسول ہمیں ولایت کا وہ حق ادا کرنے کی توفیق دے جو ہم سے رسول چاہتا تھا۔ خالق اتنا حق ادا کر جائیں دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار عالم جتنے آئے بیٹھے ان کی جھولیاں خیر سے بھرتے، امام زمان علیہ السلام کا سامنا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ خالق کونین ہمارے دلوں کو ویسا بنا کہ جس کے لیے یہ خلق کیے گئے تھے۔ ہر دور میں ہر ذی روح تیری حجت کا صدقہ کھاتا ہے۔ خالق ہمیں زمانے کی علی کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں۔ پروردگار عالم یہ جو بانیان جنہوں نے یہ امر امام سے اہتمام کیا، میں نہیں کہوں گا اس جشن کو قبول فرما، میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے، ہاں یہ ضرور کہوں گا اسے نصرت امام میں شمار فرما۔ جہاں تو قبولیت کا معاملہ ہے میرا ایمان ہے اگر امام قبول نہ کرتے یہ ذکر نہ ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ میں ایک دفعہ پھر گزارش کرنا چاہوں گا اگر مہربانی ہو سکے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لو، ایک ماحول سا بن جائے۔ نقیب ممبر حضور آپ بھی ادھر آ جائیے میرے سامنے۔ دل ہے کچھ عرفان کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال جاؤں۔ یہ مانگی بھی خیرات ہے بادشاہ زمن سے، ان کی پاک دہلیز سے جو بانٹتا پھر رہا ہوں ان کا صدقہ۔ اتنا سفر کر کے آئے ہیں سرکار کے کرم سے، صرف اور صرف آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرنے کے ساتھ آپ کی زیارت کرنے۔ کوئی احسان نہیں ہے کہ میں اتنی دور سے آیا، میں نہیں آیا، مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ اتنے عرصے سے میں نہیں جا رہا جگہ جگہ، مجھے کوئی ہے جو بھیجتا ہے، جو میری ہمت بڑھاتا ہے، جو میرا حوصلہ بڑھاتا ہے اور احسان فرماتا ہے، مجھے بانی کا محتاج نہیں کرتا۔ کوئی ہے، یقیناً وہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں وہ کون ہے۔ مخلوق آج نہ مانے کل نہ مانے آخر ماننا پڑے گا۔ کوئی ہے، جس دن کوئی ہے سمجھ آ گئی علی والوں کی زبانوں سے میں ختم ہو جائے گی۔ مہربانی مہربانی قدردان ہو، بہت شکریہ حضور، مہربانی الفاظ کے قدردان ہو، مجھے محسوس ہو گیا، میرا دل ہے چلو عرفان و معرفت کے کچھ اور موتی آپ کی جولیوں میں ڈال جاؤں، میں ختم ہو جائے گی۔ میں آپ اگر محسوس نہ فرمائے میں آپ کی زیارت سامنے کروں، مہربانی حضور ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، ادھر آ۔ بہت شکریہ، مولا خوش رکھے، بہت خوبصورت دن ہے، آپ نے میری گزارش پہ غور فرمایا، میں شکر گزار ہوں۔ میں آپ کے تعارف سے اتنا زیادہ واقف نہیں ہوں، اگر کوئی سید تھا میرا خون ہے اس نے مہربانی فرمائی، اچھا بسم اللہ، اس نے مہربانی فرمائی، اپنے بھائی کی بات کی لاج رکھی، اگر کوئی چاہنے والے تھے ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ عرض کر رہا ہوں جس دن ذہن میں واقعتاً حقیقتاً یہ بات بیٹھ گئی کوئی ہے، پھر مہربانی 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 پھر زبانوں سے لفظ میں ختم، میں نے کیا، امام بارگاہ میں نے بنوایا، جلوس میں میں تھا، ماتم میں نے کیا، نیاز میں نے پکائی، مجلس پڑھنے میں گیا۔ شاباش شاباش، مہربانی مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی۔ میں اس بیماری سے جان چھوٹ جائے گی، یقین کرو یہ بہت بڑی بیماری ہے جو ہمیں کیا کریں جس معاشرے میں رہتے ہیں ملتی ہے نا، ہم بہت جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ یار واقعی میں کیتا او میں کیتا او میں کیتا۔ اگر تو میں کرتا ہے ہر وقت تو پھر یہ اللہ کو کیوں کہتا ہے درود تو بھیج؟ مہربانی یار، قدردان ہو، بہت شکریہ یار، مہربانی یار، اگر تو خود ہی میں پہ بہت شکریہ۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے معیار سماعت کے کیا کہنے، مہربانی ملنگ جی،
بھئی تو کیوں کہتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل اے پروردگار تو ہماری طرف سے اوقات پتہ چلتی ہے جن پہ بندہ ڈائریکٹ درود بھی نہ بھیج سکے. میں آہستہ آہستہ ختم ہوگی, پھر یہی ہوگا تو یار بڑا امام بارگاہ بنوایا. نہیں یار میں کہاں کو پیچھے سے لایا تھا, ان کا کرم ہے, انہوں نے توفیق بخشی, مجھے اس قابل بنایا. وہ چاہتے ایک بات اور ذہن نشین رکھا کرو, بڑا سکھی رہو گے. روحانیت کے کچھ منازل جو ہے نا جو طے کرنے آپ نے وہ جلدی طے ہوں گے. وہ کسی سے بھی ڈیوٹی لے سکتا تھا, اس کی عطا ہے, اس نے مجھے اس قابل سمجھا. وہ کسی سے بھی کام لے سکتا تھا, کسی کو بھی منتخب فرما سکتا تھا, اس کی شفقت ہے, انہوں نے مجھ جیسے کو اس قابل بنایا. بہت شکریہ حضور, مہربانی جناب. وہ وقت انشاءاللہ آہستہ آہستہ قریب سے قریب تر ہو رہا ہے. جب وہ شروع ہو گیا, ایک کمال اور ہونا ہے. پتہ نہیں کیا آپ کا عشق ہے, پتہ نہیں کیا کون سی یہاں روحیں ہیں. کمال پڑھنا میں نے کچھ تھا, چل بات کہیں اور پڑھی ہے. سنبھالتے جانا عرفان کے موتی. جشن بھی پڑھتا ہوں, جتنا کہو کہ سنا کے جاؤں گا. یہ جو میں ہے نا, یہ جب ختم ہو گئی پھر کوئی بھی یہ نہیں کہے گا حسین میں نے کیا تو تو کیا دے گا. بے مہربانی, بے مہربانی, بے مہربانی, بے بہت شکریہ, مہربانی چکوال. یہ نہیں کہے گا میں نے کیا مولا آپ کیا دو گے. یہ ختم. پھر ہر موڑ پہ یہ ہوگا تیرا شکریہ تو نے مجھے اس قابل بنایا. پھر ذہن سے ایک اور بات نکلنی ہے, یقین کیجئے دل بھی گواہی دے گا. سادات کیا بات نکلنی ہے؟ بات یہ نکلنی ہے شکر پڑھ, پردے والے نے تیرا پردہ رکھ کے تجھے بے پردہ ہونے سے بچایا ہے. کسی مہربانی, کسی پردے والے کا احسان ہے جس نے تیرا پردہ رکھ کے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ بڑی گندی بیماری ہے, آہستہ آہستہ نکلے گی اور نکلنا چاہیے. مولا کا کرم, مولا کی عطا, مولا کی عنایت, مولا کی شفقت, انہی کا ہی ہے سب کچھ. ایک اور چیز چکوال والوں ڈسٹرب کرے گی اگر میں نہ نکالی تو. کیا؟ کسی کی کوئی چیز دیکھ کر فوراً ذہن میں سوچ آئے گی اس کے پاس کہاں سے آیا, اس کے یہاں 50 کلے زمین, اس کے یہاں 5 کنال کی کوٹھی, اس کے پاس کہاں سے آئے. یہ میں کی بیماری کی علامت ہے. تمیدی 2-4 جملے ہیں, میرا دل آپ کی خدمت میں پیش کر. جو میں کی بیماری کی علامت ہے, اس کے پاس کہاں سے آیا. پھر ڈسٹرب اور بھی کرے گی. اگر اپنا گھر نہ ہوا, رینٹ پہ رہتا ہوا, پھر خیال آئے گا اتنا عرصہ ہو گیا میں مولا مولا کر رہا ہوں, ان کو اتنا مولا نے دیا ہے, مجھے گھر بھی نہیں دیتے. بہت شکریہ. یہ میں کی بیماری کی اثرات ہیں. اس کو مولا نے اتنا دیا, مجھے دیا ہی نہیں. میں اسی حوالے سے ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں. چکوال والوں اس پہ سوچنا ضرور. کبھی بھی خیال آئے کسی کی کوئی چیز دیکھ کر, اس خیال کو فوراً بدلنا. 13 رجب کا پہلا تحفہ ہے, فوراً بدلنا. کوئی کہے نا میرا گھر دیکھ تو رنڈ پہ رہتا ہے, مسکرا کے اس کو صرف چھوٹی سی پہلی بات یہ کرنا, یار تو بھی اپنے گھر نہیں رہتا, یہ کسی کی ملکیت ہے, یہاں سب رینٹ پہ رہتے ہیں. کوئی ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے یہ میرا ہے؟ وہ کہے گا نہیں نہیں یار ہمارے تو جدی پشتی بڑے ہی رہ رہے ہیں. اگر بات اس کو سمجھ نہ آئے پھر مسکرا کے اطمینان والے چہرے سے ایک ہی بات کرنی ہے, میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا. مہربانی, مہربانی. آپ کی کیا بات ہے؟ بات میں پہ چل پڑی تو میں نے کہا چلو 2-4 جملے عرض کرتا جاؤں. اسی میں کو مارنے کے لیے بادشاہ معظم نے زمین پہ آنے کے لیے کعبے جیسے مکان کو پسند فرمایا. مہربانی, الفاظ کے قدردان ہو اس لیے میرا دل ہے. بہت شکریہ حضور. یہ شفقت فرمانے کے لیے کعبے میں آنا پسند فرمایا. بتے جتنے تھے بتوں کو فارغ کیا, بگا دیا. ایک شعر میرے سامنے تھا, میں نے کہا کبھی مجمع ملا بڑے عرصے بعد, سادات میں پڑھنے لگا ہوں قدردان سمجھ کر.
کسی عاشق نے قلم اٹھائی، نقیب ممبر میری طرف دیکھنا حضور، کسی نقیب ممبر نوجوان میری طرف دیکھنا، کسی عاشق نے قلم اٹھائی، وہ کہتا ہے جس میں رب حقیقی کی شان آتا ہے جس میں رب حقیقی کی شان آتا ہے، زمین کی گود میں ایک آسمان آتا ہے۔ شاعر مہربانی شاعری سے محبت کرتے ہو تو انشاءاللہ بہت بڑا یہاں پیغام ہوگا۔ زمین کی گود میں ایک آسمان آتا ہے، کہا بتوں نے بتوں سے کہ جلدی بھاگ چلو، کرایہ لینے کو مالک مکان آتا ہے۔ مہربانی مہربانی بسم اللہ۔ پریشان ہو وہ پہلی بار باوری آئین، کیوں پریشان ہو کے بیٹھو؟ داد دو ایک سن بھائی، میں گئی گیا پاک سجاد گرا گیا سید صدو، ہاں ہوں پتہ لگا بھائی سیدھا سیدھا سامنے کھلے نے، پیچھے کے دو ایکڑ کا دیا، پیچھے کے سامنا 2 ایکڑ کا 4 بار کرنٹ رہا سامنے نا آنارا ہیراری بولو بولو بسم اللہ سجاد۔ حضور مہربانی، پہلی ملاقات ہے اور محبت میں نے دیکھی ماشاءاللہ۔ مجھے کہتے ہیں کہ میں ایک قصیدہ پڑھ لوں، میں نے کہا 13 رجب ہے سید، ویسے بھی سوالی کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں، آئیے بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ حالانکہ نہ کہ ممبر کی خواہش تھی کہ یہ نہ پڑھے، کوئی بات نہیں، یہ بھی کمال روحیں ہیں، یقین جانیے یہ بڑے کمال روحیں ہیں۔ ان روحوں کو کبھی غور سے دیکھنا ہونا، تنہائی میں بیٹھ کے ان سے باتیں کرو۔ بابا جی آپ نے کھڑے ہو کے اپنے مجمع کو کہا، گائی والوں کو کہا سید آیا داد دو۔ بابا جی یہ سید داد کے لیے نہیں نکلتا، جب بانی سے لفافہ نہیں لینا تو داد کی ضرورت کیا ہے؟ یقین کرو چکوال والو، سادات یقین کرو، جہاں جاؤں نا ماسک لگا کے کوشش کرتا ہوں دکانوں پہ جاؤں، لوگ جاننا شروع ہو گئے، اہل سنت کھڑے ہو گئے تھے، جناب آپ کا تعارف کیا ہے؟ میں نے کہا جی کیوں خیریت؟ کہنے لگے ماسک آپ نے لگایا ہے، آپ خود کرائیں گے یا میں کراؤں؟ میں نے کہا جی آپ، کہنے لگے جی میں اہل سنت۔ میں نے کہا چلے آپ ہی بتا دیں۔ کہنے لگے آپ وہ نہیں ہیں جس کے پاس علی برائے فروخت نہیں ہے۔ مہربانی چکوال، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی یار، یہ آپ کے محبت سے سیاست بولتے رہو گے تو بسم اللہ، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ میرا مقصد ہے آپ تک کچھ گزارشات پیش کرنا۔ مل جو بیٹھے ہیں 10 15 20 ہزار کا پیٹرول لگا کے آیا ہوں، لینا بھی کچھ نہیں، کچھ دے کے تو جاؤں نا۔ شاہ جی بانیان مجبور کرتے ہیں کہ سید یہ نیاز لو، میں کہتا ہوں یار اس کو نیاز نہ کہو، یہ فیس ہے۔ نیاز وہ ہے جو ماں نے پہلے لقمہ کھلا کے کہا تھا نظر اللہ، یہ فیس ہے یار، یہ معاوضہ ہے، مانگ کے لو۔ جو مانگ کے کہتے ہیں ان کو کہو نیاز نہ کہے، فیس کہے۔ نیاز وہ ہے جو سب کے لیے پکا کے بیٹھا ہوں۔ کہنے لگے شاہ جی یہ اتنا عرصہ ہو گیا، عرصہ دراز سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، نہیں لیتے آپ پیسے، لیکن ایک بات بتائے کبھی لیں گے بھی صحیح؟ میں نے کہا ہاں، ایک دفعہ لوں گا اور اس کے بعد ممبر پہ نہیں آؤں گا، کسی کو دے جاؤں گا، کیونکہ میرا وعدہ توڑ کے دکھاؤ نا۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا جتنے، میں نے کہا پہلے یہ بتا تیرے لفافے میں ہے کیا؟ کہتے شاہ جی 80,000، 5 ہزار کے 16 نوٹ ہیں، 80,000۔ میں نے کہا کتنے لوگوں نے میرا خطاب سنا؟ کہنے لگے 250 بندوں نے۔ میں نے کہا جس دن تو 250 لفافے 80 ہزار کے بنائے گا اس دن میں بھی لوں گا، کسی کو دے جاؤں گا۔ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا دروازے پہ کھڑا ہو ان کو بھی دے، نیاز نہیں ہے؟ کہتا ہے یہ مولا کی محبت میں آتے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو ارمان ہے، یہ مولا کی محبت میں آ سکتے، ہم نہیں آ سکتے۔ مہربانی مہربانی حیدری، مہربانی 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 بابا جی، بہت شکریہ حضور۔ بہت شکریہ۔ آپ لوگ مولا کی محبت میں دیکھو، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، پیٹرول لگا کے آیا، چاہے 100 روپے کا کیوں نہیں لگایا، مولا کی محبت میں آیا نا۔ بانی کو چاہیے اس کو بھی کچھ دے، نہیں معیار بدلو، یہ ممبر بھکاریوں کے لیے نہیں بنا،
نہ پڑھانا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میں بہت مصروف ہو گیا ہوں، لیکن یہ ممبر بھکاریوں کے لیے نہیں بنا۔ دکھ ہوتا ہے ممبر پہ آنے والے بھکاریوں نے قوم کو بھی بھکاری بنا دیا۔ ارمان ہوتا ہے بس یقین جانیے، سوچیں بند کر دی ہیں۔ جس کو دیکھو مولا مجھے یہ دے دے، مولا مجھے یہ دے دے، مولا مجھے یہ دے دے۔ 13 رجب کا دوسرا تحفہ ہے، گاہی والوں سنبھال سکو تو انشاءاللہ زندگی میں کام آئے گا۔ پروردگار عالم 13 رجب کی مناسبت سے علی والوں سے مخاطب ہو کے ایک بات کرتا ہے، علی والوں میرے سے مانگتے ہوئے کچھ سوچ لینا، حق تو یہ بنتا ہے تم شکر کرو میں نے تمہیں علی دے دیا ہے۔ شاید کسی تک یار بات پہنچ جائے یار۔ مہربانی زوال شمن، کوئی مسئلہ نہیں، پھر نہیں بلائیں گے تو میں کوئی مصروف بہت ہوگا، بندے ناراض بھی ہو جائیں گے نا کچھ کسی کے ممبر پہ کیا کھڑے۔ یہ حقیقتیں ہیں، مجھے قسم اس سلطان کے ذکر کی، بیکاریوں نے مہدی کا لشکر تیار ہی نہیں ہونے دیا۔ جس کو دیکھو منگتا ہے، جس کو دیکھو منگتا ہے، کسی سے یہ نہیں سنا مولا جو میں مانگتا ہوں وہ نہیں جو تو دینا معیار ہی نہیں بدلے۔ جس کو نہیں سمجھے آؤ میں تمہیں کربلا لے چلوں، دن مسائل کا نہیں ہے لیکن صرف ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، پوری کربلا ایک جملے میں عرض کر کے گاہی والوں چکوال والوں میں جا رہا ہوں، سنبھالیے گا جو سرکار کا صدقہ تحفہ دے کے جا رہا ہوں۔ میں نے کربلا سے پوچھا کربلا تو چاہتی کیا ہے؟ کس کو قبول کرتی ہے؟ تو چاہتی کیا ہے؟ حضور ذرا سر اٹھائیے گا جناب۔ ایک کی جواب کربلا نے مجھے دیا، کہا میں لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار۔ میرے پاس بہت شکریہ گاہی والوں، میرے پاس لالچی کی گنجائش نہیں، میں عاشق بنانے کی فیکٹری ہوں، جس نے مقام عشق پہ چلنا ہو وہ آ جائے۔ اچھا ہو سکتا ہے بندے کہیں سید بات کر گیا، دعویٰ کر گیا لیکن دلیل نہیں دی۔ کوئی بندہ چیلنج دے کے جا رہا ہوں، کوئی بندہ کسی کربلائی کا حسین سے کوئی سوال ڈھونڈ کے دکھائے، بہت شکریہ، کسی کربلائی نے کہا ہمیں ملے گا کیا؟ سلمان کا دیکھ لو، اتنا سا دہلیز پہ، میں تو چیلنج دوبارہ دوسرا بھی کر رہا ہوں، مجھے کوئی سلمان کا دہلیز پہ جھاڑو دینے کی مہینہ تنخواہ ڈھونڈ کے دکھائے۔ بندے جھاڑو کش بنتے ہیں نا، ہم جھاڑو بردار ہیں اس در کے، جھاڑو بردار ہے تو سنت سلمان۔ کوئی فضا کا سوال مجھے دکھائے، جناب فضا نے ڈیوٹی کرنے کے بعد کہا سرکاروں مجھے کیا ملے گا؟ میں نے جناب فضا سے پوچھا آپ نے واقعتاً حقیقتاً تخیل میں باتیں کی، شاعر بھی کرتے ہیں۔ میں نے جناب فضا سے کہا بی بی کیا بات ہے آپ کی، حسنین نے آپ کو ماں کہا کہ مقام پہ لب کشائی کرنا ہماری اوقات تو نہیں، لیکن یہ گزارش یہ ہے آپ کا دل کبھی نہیں چاہا کہ آپ بھی کچھ ان سے مانگ لیتے؟ کہا ان کے کرم کا اثر اتنا تھا۔ مہربانی مہربانی، ان کے بہت شکریہ، ان کے کرم کا اثر اتنا تھا انہوں نے اپنا بنا لیا۔ جو یہ اپنا بنا لے پھر اپنے سے مانگتے ہوئے اپنے اچھے تھوڑے لگتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کہ تیرے دور کے ایک شاعر نے کہا تھا شیعہ کی تعریف میں خدا بندے سے خود پوچھے۔ پڑھا ضرور ہے، پیپر دے کے پاس ہونے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن سمجھا نہیں۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اتنا بڑا پیغام دے گیا شیعان علی کو ڈاکٹر اقبال، جس دن یہ سمجھ آ گیا تو کمال۔ میں نے کہا بی بی واقعتاً خدا بندے سے خود پوچھے؟ کہنے لگی یہی تو معاملہ تھا، میں نے ایک دن کہا کچھ چاہیے، ان سے نہیں کہا، ویسے ہی کہا کچھ چاہیے، میرے کہنے کی دیر تھی دسترخوان نازل ہوا۔ اس کا مطلب خدا بندے سے خود پوچھے
بھی بہت شکریہ. کون آیا میرا رخ تقریر کا کہیں مڑ نہ جائے. ضمن میں گزارش کر گیا, میں چاہتا ہوں میرے مولا کے چاہنے والے لالچ سے دور چلے جائیں, سوائے شکر کے کوئی بات ہی نہ ہو. اور یقین کیجئے جب شکر شروع ہو گیا نا, پھر آپس کی لڑائیاں بھی ختم. اس کا عقیدہ ہے ہی نہیں, وہ تو ولایت کو سمجھتا نہیں, وہ ولایت کو مانتا نہیں. اور بھائی جس کو مولا کے کمالات کا اندازہ نہ ہو تو زبردستی منوائے گا نہ. جناب سلمان نے علی کے دسترخوان پہ بوزر کو کٹھے بٹھا کر, کٹھے کھانا کھلا کر یہ نہیں کہا بوزر تیرا عقیدہ اور میرا عقیدہ اور. میں نے جناب سلمان سے پوچھا آپ نے بوزر کو کبھی انگلی اٹھا کے کچھ کہا کیوں نہیں؟ کہنے لگے قصور بوزر کا نہیں, کمال میرا نہیں, احسان علی کا ہے, ظرف دیکھ کے اتر جاتا ہے. بہت شکریہ, بھائی مہربانی یار, بھائی مہربانی یار, مہربانی یار. یہ یقین کرو یہ بڑی ضروری چیز ہے میری قوم و ملت کے لیے. بہت شکریہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, عقیدوں پہ خاص طور پہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے, ملنا گوارا نہیں کرتے. یقین کرو معاملہ کچھ اور ہے. مولا پہ چھوڑو فیصلے. مجھے تو شیعہ کہتے ہیں شاہ جی کبھی کبھی یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ جو صلی اللہ وسلم آ گیا اس پہ بھی گفتگو کرے. شاہ جی صلی اللہ وسلم پہ گفتگو کرے. لکھا نہیں اہل سنت کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بتائیں ان کو حوالوں کے ساتھ. میں نے کہا میں مناظرے والا بندہ نہیں, محبتیں بانٹتا ہوں, زبردستی کسی سے نہ کرو. صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا ہے ان کا قصور نہیں, آل ان کی زبان پہ نہیں آنا چاہتے. بے مہربانی یار, بہت شکریہ یار, جا کے سننے کو سلام ہے, مہربانی. بہت شکریہ اسی میں کو مارنے کے لیے, اندر کے بتوں کو توڑنے کے لیے, بادشاہ معظم نے زمین پہ آنے کے لیے کم از کم کعبے جیسے مکان کو پسند فرمایا. اپنی مرضی سے آئے. اچھا کعبے میں خیر آتے تو گھر کعبہ نہیں تھا؟ یقیناً تھا. ہمارا یقین ہے گھر بھی کعبہ ہی تھا, لیکن کعبے میں کیوں آئے؟ مخلوق نے کرنا تھا نماز کے سلسلے کو جاری رخ ادھر کر کے, تو ضروری تھا ہر نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے خالی کعبہ نہیں کعبے میں علی بھی یاد آتا رہے. بے مہربانی, بہت شکریہ حضور, مہربانی چکوال والو, علی بھی یاد آتا رہے. چلو ایک تحفہ اور بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, بڑا کمال تحفہ, سنبھالیے گا حضور. ہر انسان کی جو صاحب اولاد ہے خصوصاً بیٹیوں والا ہے, خواہش ہوتی ہے کہ جب میں اپنی بیٹی کا عقد کروں, شادی کروں, میرا داماد سٹیٹس والا ہو, کم از کم میرے جیسا ہو سٹیٹس میں, یا میرے سے زیادہ ہو, کم نہ ہو. ہر بندے کی خواہش, رشتے آتے ہیں بڑے بڑے, پہلے ہی دیکھا جاتا ہے واقعی ہمارے سٹیٹس کا ہے یا نہیں ہے. کیا کہنے یا علی, 13 رجب کو کعبے میں تشریف لا کے آپ نے کائنات کو محمد کے داماد ہونے کا سٹیٹس بھی بتا دیا. بہت شکریہ. لو جی بس ایک چھوٹا سا تحفہ, اسی سے میں تقریر کر. گھبرا تو نہیں گئے؟ چلو سنتے رہتے ہو ماشاءاللہ. خطاب کرنے والوں سے علیحدہ انداز میں بھی ذکر سنو. سرکار جب تشریف لائے خیر سے, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 راتیں بادشاہ معظم کعبے میں رہے. یہ صرف بچوں کو بتا رہا ہوں, بڑے تو خیر سے سب جانتے ہیں. بادشاہ معظم اپنی اماں کے ساتھ 4 راتیں کعبے میں رہے. اصول ہے کوئی کسی کے گھر جائے 1 دن 2 دن یا 3 دن زیادہ سے زیادہ رہے, اسے مہمان بولتے ہیں. مہربانی, مہربانی سارے لانے کا شکریہ. اسے مہمان بولتے ہیں. جو 3 دن سے زیادہ رہے وہ مہمان نہیں, وہ میزبان ہے. اکیلے بیٹھ کے ہم سب ضرور سوچیں کہ 4 راتیں رہ کر علی اس مکان میں مہمان تھا یا
مہربانی 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 حضور، بے بہت شکریہ، بے بہت شکریہ۔ اچھا میرا دل ہے میں بادشاہ معظم کی ایک کریمی بتاتا جاؤں، یہ آقا سے عشق کرنے والوں کا تھوڑا معیار بتاتا جاؤں۔ 13 رجب کی مناسبت میں ساتھ ساتھ گزارشات پیش کرتا رہوں گا، لیکن آقا کی محبت کا اثر اور آقا کی محبت کے عاشقوں میں رہنے والے معیار، علی کی محبت کا کتنا اثر ہوتا ہے اس پہ جو وہ خیر اور کرم لینا چاہے۔ ان میں ایک خوبصورت نام ہے جناب سلمان۔ دنیا سلمان کو دیکھ کر کہتی تھی علی کی کیا بات ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ گاہی والو واقعتاً شیعہ تھا، واقعتاً عارف تھا، واقعتاً عاشق تھا۔ اب بندے کہیں گے شاہ جی اگر وہ شیعہ تھا تو ہم کون؟ میں پریشان کرنے تھوڑا آیا ہوں، میں تو حوصلہ بڑھانے آیا ہوں۔ میں آپ کو بتانے ہوں 13 رجب اس گھرانے نے ہم سب کو کریم کے جشن میں شامل کر کے مزید کمال شیعہ بننے کا موقع دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ بچے کہیں گے شاہ جی کیسے؟ جشن تو ہم اٹینڈ کرتے رہتے ہیں، تو میں بتانے لگا ہوں جہاں ان کا ذکر ہو یہ خود آتے ہیں، ہمارا امام ہے یہ خود تشریف لاتے ہیں، تو کتنا کرم ہو گیا کہ انہوں نے ہم جیسوں کو وہاں بٹھایا جہاں خود بیٹھے تھے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس معیار شیعت کو کس طرح قائم رکھتے ہیں۔ تو آئیے دعوت فکر سنبھالیے گا، اس معیار شیعت کو قائم رکھنے کے لیے جشن سے سیکھ کے جاؤ۔ دائیں بائیں دیکھنا ہے تو پہلے دیکھ لو، پھر میں گزارش کرتا ہوں۔ آئے آئے بسم اللہ۔ بابا جی کوئی بات نہیں، مولا کے مہمان ہیں، تشریف فرما ہو جائے۔ اچھا میرے پاک مرضی تو کھلا ٹائم سادات دی پوری چپ کیوں لب گئے ہو؟ سیکھو بیان کر رہا بڑا سونا، انہیں سمجھو پنڈی بیان کر رہا، انہیں سمجھو چکوال بیان کر رہا، انہیں سمجھو جامرہ بیان کر رہا، انہیں سمجھو لاوا کر رہا، انہیں سمجھو دھڑالی کر رہا، دعائے کر کے جرہ پتہ لگا بابا دا مرنگ چانوار دا کرانچ سیکھو درانے کی تکا آنا رے آدھاری بول کے بسم اللہ چلتو۔ مہربانی۔ صاحب ویسے بابا جی آپ نے کوشش تو بڑی کی ہے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مسکراتے رہیں، کبھی کبھی تو مسکرانے کے موقع ملتے ہیں نا۔ بہت شکریہ۔ کبھی کبھی تو ملتے ہیں، خوشیوں کے موقع کون سے روز روز آتے ہیں، کبھی کبھی نصیب ہوتے ہیں، اور ویسے بھی خوشی کسی خوشی کے انتظار میں ہے۔ بہت شکریہ، بسم اللہ۔ خوشی کسی خوشی کے انتظار میں ہے۔ بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے عرفا نے، کہتے ہیں یہ جس کو ہم خوشی سمجھتے ہیں یہ خوشی نہیں۔ ان سے پوچھا گیا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اگر اولاد نہ ہو، بڑے عرصے بعد خدا اولاد دے، خوشی ہوتی ہے اس وقت تک جب تک بچہ تابعدار ہو۔ ویسے تابعدار بنانے کے لیے چلو ایک تحفہ ہے، گاہی والو چکوال والو سنبھال لو، زندگی میں کام آئے گا۔ خدا اولاد دینا اذان و اقامت کان میں کہتے ہوئے یہ ضرور کہا کرو تو ہمارا نہیں، تو کسی کی امانت ہے۔ بچپن سے ہی کہنا شروع کر دو۔ یہ کہتے ہو نا میرا پتر، میرا بچہ، میرا بیٹا، بڑا تنگ کرتے ہیں۔ میرا نہیں، کسی کی امانت ہے۔ ہمارا تو ہے نہیں، کسی کی امانت ہے۔ کان میں کہنا پہلے دن سے شروع کر دو، میرا نہیں، کسی کی امانت۔ بچہ بڑے ہو کے سوچے گا پھر میرا حقیقی باپ کون ہے۔ پھر جب کرم مل گیا تو پتہ چلے گا حقیقی باپ علی اور اولاد علی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو بچہ مل گیا، خدا نے دے دیا، اس کریم گھرانے کا صدقہ، خوشی ہوئی مگر تھوڑے عرصے کے لیے۔ بیٹھے بیٹھے پرائز بونڈ نکل آیا۔ خوشی ہوئی اس وقت جب تک پیسے رہے، پیسے ختم خوشی ختم۔ انسانی فطرت ہے نا،
ایسے بندہ راستے میں جا رہے 10 15 20 ہزار 5 ہزار 1000 کا نوٹ مل گیا، ایک دم خوشی ہوئی، لیکن وہ پیسے ختم، پھر وہی گھبراہٹ۔ وہ کہتے خوشی یہ نہیں۔ ان سے پوچھا گیا پھر خوشی کے اور حوالے سے ہمیں سمجھا دے تاکہ ہم حقیقی خوشی کے بارے میں بھی سوچیں۔ انہوں نے کہا اگر مسلمانوں کی عید ہو، باقی مذاہب کے لوگ خوش نہیں ہوتے، عیسائیوں کا تہوار ہو، مسلمان اتنے خوش نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا پھر آپ نے 2 باتیں بڑی اچھی بتا دی، تو بتائیے پھر خوشی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انہوں نے کہا پہلی تعریف خوشی کی یہ ہے خوشی ہو اور سب کے لیے ہو۔ مہربانی، بہت شکریہ، جشن کا موقع ہے سنبھالنا۔ خوشی ہو اور سب کے لیے ہو، سب مستفید ہوں، ذرہ ذرہ عرش سے فرش تک سب مستفید ہوں۔ انہوں نے کہا دوسرا یہ ہے خوشی ہو چھوٹی نہ ہو، طویل ہو۔ جیسے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اب یہ رجب کے بعد شعبان ہے، شعبان کے بعد رمضان ہے، اور رمضان کے بعد شوال ہے۔ رمضان میں لوگ عید کی تیاری کرتے ہیں، کپڑے سلوانے کے لیے درزی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا 10-15 رمضان کے بعد۔ ایسے ہے جسے بھی پوچھو مسلمانوں سے عید ہے، عید ہے، عید ہے، بڑی خوشی ہے۔ وہ روزے ہو گئے مکمل، یعنی 30 پورے، کبھی 29 ہو جائیں تو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ہم نے تو انتظار کیا تھا، چاند نظر ہی نہیں آیا، چہروں پہ مایوس۔ لو جی عید کا چاند نظر آ گیا، چہرے مسکرا پڑے۔ صبح عید ملے، کھانے شانے کھائے، عید ملنے کھانے کھانے کے بعد شام ہوئی، چہروں پہ مایوسی طاری ہوئی۔ کبھی اندر کے لاشعور سے پوچھ یہ مایوسی کیوں؟ کہا میں چاہتا تھا اتنی میں نے تیاری کی ہے خوشی کی، یہ چھوٹی نہ ہوتی۔ مہربانی یار، میں آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں بات سرکار کا پیغام دینے کو، چھوٹی نہ ہوتی، اس لیے ہم نے جان بوجھ کے عید کا دوسرا دن پھر تیسرا دن جان کے رکھ لیا۔ جب 3 دن عید کے ہو جائیں، ایک دوسرے سے پوچھے ملے کیسی رہی عید کا پتہ ہی نہیں چلا، گزر ہی گئی۔ کا پتہ ہی چلا، خوشی ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب اندر لاشعور چاہتا ہے خوشی ہو اور لمبی ہو۔ پوچھا گیا انہی سے، فلاسفر ہیں، کرسچن ہیں، پوچھا گیا یہ بتائیے ایسی لمبی خوشی اور جو سب کے لیے ہو کبھی آئے گی؟ کہا ہاں جب عیسیٰ آئے گا۔ کہا اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ خوشی آئے گی، ان کے آنے پہ خوشی، بسم اللہ، ان کے آنے پہ خوشی آئے گی تو یہ تو بڑی زبردست خوشی ہے، جلدی آئے۔ وہاں ایک علی کا ملنگ بیٹھا تھا، اس کے مسکرا کے ان کو کہا حضور اللہ کرے ہم بھی چاہتے ہیں عیسیٰ آئے۔ انہوں نے کہا آپ کو ان کے آنے کی جلدی کیوں ہے؟ کہتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے تیری آنکھیں بھی دیکھیں وہ دور جب عیسیٰ آئے اور پھر فخر عیسیٰ آئے۔ شاباش شاباش، مہربانی، وہ دور جس میں مہربانی جب عیسیٰ آئے اور پھر فخر عیسیٰ آئے اور قدم ہو عیسیٰ کے، فخر عیسیٰ کے قدموں کے پیچھے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے خوشی وہی ہوگی۔ یقین کرو شیعو، یہ 13 رجب ہم نے یہ کمکمے، یہ غبارے، یہ خوشی ہلکی سی منا کے اصل اس خوشی کی تیاری کا اظہار کیا ہے۔ ہمارا اندر لاشعور چاہ رہے خوشی ہو پر بڑی ہو، ختم روز خوش ہوں۔ معصوم سے پوچھا گیا سرکار آپ نے رجت کے بارے میں بڑا خوبصورت اظہار فرمایا، یہ بتائیں جب آپ کا قائم آئے گا تو سارے پلٹ کے واپس آئیں گے، علی اکبر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کئی ہزار سال ہمارے اکبر کا ولیمہ چلے گا۔ ایک عیسائیوں کی کتاب میرے پاس آئی، اس میں میں حیران ہو گیا پڑھ کے، انہوں نے لکھا عیسیٰ کا ولیمہ 4000 سال ہے، تو جناب اکبر کا ولیمہ کب تک؟ لو جی اس خوشی کی تیاری میں خوش ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔
تاکہ اس خوشی میں خوش ہونے کے قابل بن سکے. سرکار کا علی کا ملنگ بادشاہ کا شیعہ نام جناب سلمان. بات بولی تو نہیں؟ میں درمیان میں خوشی کا جان کے ٹچ دے گیا تاکہ میری نوجوان نسل کو یہ اندازہ ہو ہماری حقیقی خوشیوں کا آغاز کب ہونا ہے. علی کا ملنگ نام سلمان. میں نے چکوال والوں کہا کہ وہ شیعہ تھے. بندے کہیں گے شاہ جی ہم نہیں ہیں. نہیں، انشاءاللہ ہم بھی بنیں گے، کیونکہ شیعہ بننے کے لیے معصوم کی آنکھوں کا تارا بننا پڑتا ہے. نہیں چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں. 11ویں لال ولایت کا دور، ایک شخص کوتوال تھانے دار ایک بندے کو پکڑ کے لیا. مولا یہ دعویٰ کرتا ہے میں شیعہ ہوں. شیعہ ہے؟ فرماتے نہیں، یہ بیچارہ محب ہے. سرکار محب اور شیعہ میں فرق؟ مسکرا کے فرماتے جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کریں انہیں شیعہ کہتے ہیں. بسم اللہ حضور. بے بچو شیعہ جناب سلمان. مزاج ذرا دیکھیے گا. غیر مسلموں کی ایک جماعت جناب سلمان کے پاس آئی. علی کے ملنگ کا مزاج دیکھیے گا. ہماری بھی لاؤبالی طبیعت ہے، لیکن جب سلمان کو دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ذہن سوچتا ہے کہ نہیں یار علی کے عشق کا اتنا اثر تو ہو نا. ہمیں کوئی تنگ کرے، کوئی ڈسٹرب کرے، فوراً آگ بگولا، فوراً غصہ. لیکن علی کے ملنگ کا ذرا مزاج دیکھنا. علی کی محبت کا اثر اتنا ہے. کہنے لگے جناب سلمان یہ بتائیں کیا اکثر جو آپ کہتے ہیں وہ بات ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی کیا آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو محمد و آل محمد کا واسطہ دو تو خدا دعا قبول کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل میں اس چیز پہ قائم ہوں. خدا کو محمد و آل محمد کا واسطہ دو دعا قبول کرتا ہے. کہنے لگے آج دعا نہیں تو ہمارے لیے بد دعا کر، واسطہ دے کر. مسکرا کے کہتے میں نہیں کروں گا. کہتے تجھے پتہ ہے ہم تیرے بھی دشمن، تیرے آقاؤں کے بھی دشمن، ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے، ہم تمہیں بھی اچھا نہیں سمجھتے. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بد دعا کرو، اللہ کو آل محمد کا واسطہ دو. کہنے لگے نہیں کروں گا. جب تیسری دفعہ کہنا چاہا تو پہلے پوچھا یہ بتاؤ کیوں نہیں کرتے؟ کہا میں ان کریموں کی صحبت میں بیٹھا، انہوں نے کرم فرمایا، اس وجہ سے نہیں کرتا. کہا ہمیں بھی بتا وہ کیا ہے؟ کہتا اگر میں نے تمہیں بد دعا کی اور تم فنا ہو گئے، ہو سکتا ہے تمہاری نسلوں میں کوئی مہدی کا نوکر چھپا ہو. بے مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی چکوال والو. بھئی بہت شکریہ چکوال والو. ہو سکتا ہے تمہاری نسلوں میں کوئی قائم کا نوکر یا کنیزہ چھپی ہو. اچھا اس لیے نہیں کر رہا؟ کہا ہاں اس لیے نہیں کر رہا. کہتے ہم تجھے کہہ رہے ہیں تو کر. جب بات 3 پہ آ جائے نا پھر تھوڑا سا عاشق سوچتا نہیں. اس نے آنکھیں بند کی. صاحب کتاب کہتا ہے سامنے رسول بیٹھے نظر آئے. سرکار فرماتے ہیں سلمان ہم کہہ رہے ہیں کر دے. کر دے. اچھا آپ نے غور نہیں فرمایا، میں صرف یاد دہانی کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ آنکھیں بند کر کے محمد کیسے نظر آ گئے؟ 13 رجب کا دن ہے. میں آپ سب کو ساتھ لے کے جناب سلمان کے پاس چلتا ہوں. جناب سلمان تخیل میں ہم آپ سے گزارش کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا یہ بتائیں تو صحیح یہ آنکھیں بند کرنے سے محمد نظر آ جاتا ہے؟ کہنے لگے کوئی اگر انہیں اپنا سمجھے تو اپنوں سے پردہ نہیں ہوتا. مہربانی مہربانی یار، بہت شکریہ حضور. جو کوئی اپنا سمجھے تو پھر اپنوں سے پردہ. بھئی بہت شکریہ. لو جی جب سرکار نے فرمایا نا کر، چکوال والو اب علی کے ملنگ کا تیور بدلا، مزاج تبدیل ہوا. کہنے لگا بتاؤ کون سی موت قبول کرو گے؟ یہ دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ کون سی موت قبول کرو گے؟ کہنے لگے تیرے پاس رکھا ہے ایک عصا، اس کو کہو واسطہ دے کر اپنے خدا کو، اس کو کہو یہ اژدہا بنے. ایک منہ نہ ہو دو ہوں، ایک سے ڈسے دوسرے سے نگلے. کہا کیا بندے ہو، اپنی موت کا انداز خود ہی بتا رہے ہو.
صاحب کتاب کہتے ہیں جناب سلمان نے، علی کے ملنگ نے، علی کے عاشق نے، علی کے عارف نے، صاحب کمال نے. کیا بات ہے یار. میں کبھی کبھی سلمان کے بارے میں جب پڑھوں نا چکوال والوں، میں سلمان کے سلام بار بار پڑھتا ہوں. معصوم نے فرمایا جب دل کرے نا سلمان کے پاس جاؤ سلام کرنے تو اس انداز سے سلام کرنا: اے اللہ کا دروازہ. پتہ نہیں آپ کا کیا معیار سماعت ہے یار. بھی بس شکریہ. اے خدا کا اسی کو تو فرمایا تھا یہ ہم سے ہے، منا ہم سے ہے، ہم اہل بیت میں سے ہے. نہیں چکوال والوں میرا دل ہے میں تھوڑا اس منا پہ بھی بات کرتا جو پھر واپس آتا ہوں واقعی پہ. تھک گئے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں. بہت شکریہ بہت شکریہ. سرکار نے فرمایا تھا سلمان ہم میں سے ہے. ایمان سے بتاؤ جتنے بیٹھے ہو کتنی خوبصورت درود پڑھی. کبھی جناب سلمان نے کہا آقا مجھے اپنوں میں سے بنا لو؟ کہا نہیں. شیعہ تو بے سوال ہے. آئے چند بندے ہی غور فرما لیں اس جملے پہ تو انشاءاللہ زندگیوں کے رخ بدل. شیعہ بے سوال ہے، شیعہ شکر کرتا ہے، شکوہ نہیں. کہیں سوال نہیں نظر آئے گا. یہ تو سرکار کا کرم. ایک دن فرمانے لگے سلمان تو ہم میں سے ہے. کچھ عرصہ بعد فرمانے لگے سلمان تو میرے قائم کے کمانڈروں میں سے ہے. ان کی مرضی جیسے مرضی محمد ہے. فرماتے ہیں علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت. مرضی محمد ہے. ایک دن فرمانے لگے بے شک علی کا چہرہ دیکھنا، علی کا ذکر کرنا عبادت، مگر میرے مہدی کا انتظار افضل عبادت ہے. مزاج محمد ہے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم. ان کی اجداد طاہرہ پر بھی سلام. امین نور رسالت جو ہے سلمان ہم میں سے ہے. اس نے نہیں کہا کہ مجھے میرے لیے یہ اعزاز نہیں. سرکار نے خود فرمایا کریم کہتے ہی چکوال والو اسے ہیں جو بن مانگے دے. اسے ہی کہتے ہیں کریم. کریم کی اگر مختصر تعریف کی جائے جو بن مانگے عطا کرے. سردی زیادہ تو نہیں لگ رہی؟ جشن کے ماحول میں بھی چہرے نہ مسکرائیں، ہاتھ باندھو. ہاتھ بند نہیں ہونے چاہیے. مسکراتے رہو، ہنستے رہو. کیسا خوبصورت دن ہے. بسم اللہ. ابھی انشاءاللہ سردی چلی جائے گی. توجہ میری طرف رکھنا. میں نے عرض کیا سلمان کو کہا یہ ہم میں سے ہے، ہم میں سے. اس نے نہیں کہا مجھے بناؤ، آقا کا کرم ہے. فرمایا ہم میں سے ہے. بڑا عرصہ اسی پہ ہی سوچتا رہا. سرکار نے سلمان کو فرمایا ہم میں سے ہے. ویسے کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جو محمد میں سے نہیں. اس حوالے سے جو صاحبان علم تشریف فرمائے خیر سے سارے ہی ہو یقیناً کہیں نہ کہیں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا. کوئی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو اس کو اس کی ضد سے پہچانو. مثلا میں نے آ کے سید سے کہا سید یہ کیا ہے؟ کہنے لگے شاہ جی دن. میں نے کہا دن کے حوالے سے کوئی دلیل دینا. کہنے لگے یہ رات نہیں تو دن ہے. ضد سے پہچاننا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہنے لگے بچہ. میں نے کہا دلیل. کہنے لگا یہ بچی نہیں تو بچہ ہے. اس کا مطلب محمد نے کہا سلمان ہم میں سے ہے تو کچھ ایسے بھی تو ہوں گے جو محمد میں سے نہیں. رحمت للعالمین کی دستار کے مالک نے نام کسی کا نہیں لیا. کون کون ہم میں سے نہیں. بادشاہ معظم نے ایک حدیث ارشاد فرمائی جس میں سرکار نے آفاقی پیغام دیا. حدیث بھی تب پتہ چلی چکوال والو جب ایک دن دودھ والے کے پاس میں دودھ لینے گیا. اس کی دکان کے باہر لکھا ہوا تھا من غشا فلیسا منا. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. آپس میں بیٹھے ہیں، خوبصورت مقام ہے. تیری میری سرکار نے صدیوں پہلے دودھ والے کے لیے فرمایا تھا. آج کل تو پیٹرول پمپ والوں نے بھی اپنے پیمانے کا یقین دلانے کے لیے لکھنا شروع کر دیا من غشا فلیس منا. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں.
نہیں. جب میں نے جناب سلمان کو دیکھا سرکار نے فرمایا یہ ہم میں سے ہے. میں نے کہا شیعہ قوم کو میں در در جہاں جہاں گیا شہر شہر بتاؤں گا سلمان کیوں ہے ان میں سے. اصل میں خدا نے ہر انسان کو دی ہے ایک بہت قیمتی چیز جس کا نام ہے دل. جو بندہ اس دل میں بے دل کے دل کو بٹھا کر باقی سب کو بھگا دے وہ ملاوٹ سے پاک ہے. تحفہ تھا چکوال والو اگر سنبھال لو تو میں مشکور ہوں یار آپ کا. اب جوان جو بیٹھے وہ کہیں گے سید آیا ہمیں یہ تو بتا گیا کہ ملاوٹ سے پاک کرنا ہے لیکن یہ نہیں بتا گیا ملاوٹ ہے کیا کیا. ویسے تو میں اس کو پورا کھولوں تو مجھے کم از کم ابھی تھوڑا ٹائم چاہیے لیکن صرف ایک جملے میں چکوال والو آپ کے حیرانی والی کیفیت کی قسم بات کر کے جا رہا ہوں. ہر وہ چیز زندگی کے ہر لمحے میں ملاوٹ ہے جو بندے کو ایک لمحے کے لیے بھی علی سے دور کر دے. مہربانی مہربانی مہربانی. باہر بیٹھے بنے باہر کہہ رہے بیٹھے تھوڑا بھی واجب ہے نعرہ مانا. اور باہر آلو کیوں نہ بول دے آنے رہے تو بول دے باہر آنے بھی بولو تو ماں پتہ لگا تو ایک کر کے ذرا باہر آنے بھی بولو کرانٹ لا کے سجو چار بار چامرا نعرہ حیداری. ہاں اچھا بولو پتہ لگا میں چاہتا ہوں ملانگا. جی بہت شکریہ جی محبتوں کا شکریہ. کلیہ باندھ لینا ہر وہ چیز زندگی کے ہر لمحے میں. بسم اللہ حکم کیجئے. اچھا ہو گئی کلیئر ہو گئی. حضور شکریہ مہربانی. ان کی باتوں کو محسوس نہ فرمائیے گا شیعوں سے ناراض نہیں ہونا. ہاں یہ بڑے باکمال لوگ ہیں. صرف اتنے ہمت کر لینا یہ بت توڑ دینا ان جیسا ہے کوئی نہیں خدا کی قسم. جب بت ٹوٹ گئے یہ ایک دوسرے کو نہیں کہیں گے التماس دعا میرے حق میں دعا تو کر. بت ٹوٹ گئے تو معیار اور ہے. بچوں بیٹا ہر وہ چیز میں ایک جملے میں کہہ گیا چلو میں آپ لوگوں کے لیے 2 جملے اور عرض کر لگا. بیٹا ہر وہ چیز بت ہے جو آنکھیں علم جیسی چیز کو دیکھ کر حرام کو دیکھے. بے بہت شکریہ بے بہت شکریہ بے بہت شکریہ. میں مہربانی علم جیسی چیز کو دیکھ کر بھی کوئی حرام دیکھے اس کا مطلب اس کے اندر ابھی علی نہیں بت ہے. جو دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن نہ سمجھے اس کے اندر ابھی بت ہیں علی نہیں. یہی تو بت ہے. میں لندن بیٹھا ہوں ٹی وی پہ میرے سے کسی نے سوال کیا سید یہ بتائیے کس کی نماز قبول ہوتی ہے. میں نے کہا نماز کا فائدہ پڑھ لے. کہنے لگے جی کیا فائدہ ہے. میں نے کہا نماز کے بہت سارے فائدوں میں ایک فائدہ ہے جو تو نے سنا بھی ہوگا پڑھا ہوگا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے. میں نے کہا جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن نظر آئے سمجھنا تیری نماز قبول ہو گئی ہے. مہربانی یار مہربانی یار مہربانی یار. جوان بچوں بیٹا یہی بت ہے میرے بچوں کوشش کرو. بلکہ چلو یار میں نے جناب سلمان کا واقعہ پھر کبھی ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں. بچوں بیٹا آپ چونکہ ہم لوگ تو بڑا سفر کر چکے ہیں آپ کا خیر سے سفر کا آغاز ہے. بیٹا اکیلے بیٹھ کے سوچا کرو میں کون ہوں میں کہاں سے آیا میں کس کے لیے آیا. یہ بہترین آپ کو اپنے اندر سے ہی جواب ملے گا. جب سوچتے سوچے محسوس کرو گے نا کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں کسی کی عطا ہوں کسی کی نگاہ ہوں کسی کی دعا ہوں اور میرے ساتھ ان کی ایک نسبت جڑی ہے اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. ایسا ہی ہے نا. بھی بہت شکریہ. نہیں جس کو نسبت کی سمجھ نہیں آئی یہ سامنے گاہی امام برگاہ میں علم لگا ہے خیر سے. میں نے میری چونکہ ملاقات زوار صاحب سے ہوئی دعوت دینے آئے تھے. بانی نہ آئے میں نہیں جاتا جی. بانی چمن عباس آئے تھے
میں پھر حاضر ہوا. بھائی چمن عباس میں آپ کا نام جانتا ہوں, باقیوں کی تو نہیں جانتا. چمن عباس بھائی یہ بڑا خوبصورت علم لگایا آپ نے. ہر بندے نے مجھ سمیت پہلے سلام کیا. بڑا خوبصورت علم لگایا. چمن عباس ذرا یہ بتاؤ یہ وہی علم ہے جو غازی کے ہاتھ میں کربلا میں تھا؟ کہو گے سید یہ وہ نہیں, اس جیسا ہے, اس کو نسبت ہے غازی کے علم سے. بہت شکریہ. یہ بچوں کو میں پیغام دے کے جا رہا ہوں, اگر سنبھال لو کہ زندگیوں کے رخ مڑ جائیں گے. کہ اس علم کو عباس سے نسبت, عباس کے علم سے نسبت. لو جی ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنی جوتیاں دور اتاری, قریب نہیں لے گئے. وہ علم نہیں, صرف نسبت ہے. اچھا ماشاءاللہ. زجیر زنی کسی کو ذرا برداشت نہیں ہوتی, رخ بدل لیا کریں. امام زمانوں کو خون سے عریضہ لکھتے ہوئے شہید ہوا ہے. تھوڑا رخ بدل لیا کریں, بڑا اچھا ہو جائے گا. مہربانی مہربانی مہربانی. بہت شکریہ حضور. تحفہ دینے لگا, نسبت پہ سنبھالنا بڑا قیمتی تحفہ. میں نے پوچھا, چلے میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں, حضور آپ کا اسم گرامی؟ مسعود بھائی میرے سامنے تشریف فرمائے. میں نے کہا مسعود بھائی میں آپ کے گاہی پہلی دفعہ آیا, میں نے آ کے اتنا خوبصورت علم دیکھا. گلشن عباس آپ دونوں تشریف فرماؤ, یہ بتاؤ یہ وہی علم ہے؟ آپ نے کہا سید یہ وہ نہیں, اس کو اس سے نسبت ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ یہ پائپ کہاں سے لیا؟ کہا میانی اڈے سے. بہت شکریہ. جشن کا تقاضا ہے, تحفہ بس دے کے یا علی مدد کہہ کے نکل رہا ہوں, اتنا ہی سنبھال لو تو بڑا زندگی کا رخ مڑے گا. میں نے کہا یہ کپڑے جو لگے ہیں کہاں سے لیے؟ کہنے لگے یہیں گاہی سے, کپڑے کی دکان سے, یہیں چکوال سے. یہ پائپ بھی چکوال کا, یہ کپڑا بھی چکوال کا. اکیلے بیٹھ کے سوچنا 13 رجب کا دن ہے, اگر پائپ اور کپڑے کو مولا سے نسبت ہو جائے وہ بلند ہو جاتا ہے. علی بھی چاہتا ہے میری نسبت تیرے ساتھ جڑی ہے, تو بھی بلند ہو جا.